جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم مشہور شاعرہ ادا جعفری کی شاعری کا فن اور فکر کے حوالے سے کچھ بات چیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوستو، برصغیر میں جدید اردو شاعری کے حوالے سے جن ممتاز شاعرات کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، جن کے کلام کو بڑی عقیدت سے پڑھا جاتا ہے، ان شاعرات میں ادا جعفری کا نام مشرقی وضاقتہ، نئے رنگ و آہنگ اور مخصوص لب و لہجے کے باعث ایک خاص پہچان کا حامل ہے۔ ادا جعفری ہر نئے موڑ پر ایک نئی دنیا اور نئی جہت کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیتی ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر وفا راشدی اپنے ایک مضمون جدید اسلوب کی منفرد شاعرہ ادا جعفری میں لکھتے ہیں، اور یہ مضمون جو ہے وہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ادا جعفری فن اور شخصیت میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹر وفا راشدی جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں کہ ان کے پاس نئی دنیا کی تلاش اور نئی جہتوں کی رنگا رنگ تصویریں پوری رعنائی و توانائی کے ساتھ ملتی ہیں۔ دوستو، ادا جعفری کی شاعری میں ذاتی مشاہدات و تجربات اور زندگی کی تلخ و شیریں حقیقتوں کا مؤثر اظہار ملتا ہے۔ ان کا دل اپنوں اور بیگانوں کے لیے تڑپتا اور دکھوں میں شریک ہوتا ہے۔ ان کے ہاں محبت مختلف جہتوں اور نوعیتوں کی حامل ہے۔ اپنی ایک نظم شجر نازا میں وہ اپنے فرزند سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں: میرے بچے، مجھے جب دیکھنا، جب سوچنا چاہو تو بس اپنی طرف دیکھو، تمہارے لب پہ جو حرف صداقت ہے یہی میں ہوں، تمہارے دل میں جو ناز جسارت ہے یہی میں ہوں۔ دوستو، ادا جعفری جو ہے وہ زندگی کی صداقتوں کو شعری پیکر میں ڈھالنے کا فن خوب جانتی ہیں۔ وہ زندگی کو کئی زاویوں سے پیش کرتی ہیں، مگر بنیادی اور مرکزی حیثیت وہ انسان کو دیتی ہیں، اور حرف صداقت کو بہرحال وہ زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ انسان دوستی کی مشعل سے اپنی سخن کی روشنی حاصل کرتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتی ہیں: دیکھ کر رات کی دیوی کا سنگھار وہم آتا ہے، مگر نغمہ و نے کا سہارا لے کر زندگی چل بھی سکے گی کہ نہیں، ان ستاروں کی دمکتی ہوئی کندیلوں سے رات کے دل کی سیاہی بھی مٹے گی کہ نہیں۔ دوستو، ادا جعفری عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور انقلابات سے حوصلہ، اعتماد اور تازگی حاصل کرتی ہیں۔ خود کو وسیع تر انسانیت کا ایک حصہ محسوس کرتی ہیں۔ انسانیت اور انسان ان کی شاعری کا بنیادی مرکز و محور ہے۔ مثلاً ایک بڑے مشہور شعر میں وہ کہتی ہیں: ویرانیاں دلوں کی بھی کچھ کم نہ تھیں ادا، کیا ڈھونڈنے گئے ہیں مسافر خلاؤں میں۔ ایک اور جگہ پہ لکھتی ہیں: یہ بے بسی تو میرے عہد کا مقدر تھی، دلوں کو داغ تمنا بھی مستعار ملے۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں: سب سے بڑا فریب ہے خود زندگی ادا، اس ہیلا جو کے ساتھ ہیں ہم بھی بہانہ ساز۔ سحر انصاری اپنے ایک مضمون ادا جعفری ایک مطالعہ میں لکھتے ہیں، اور یہ مضمون ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ادا جعفری فن اور شخصیت میں موجود ہے۔ سحر انصاری لکھتے ہیں: ادا جعفری کی شاعری مجموعی طور پر اقدار حیات اور انسان دوستی کی شاعری ہے۔ تو دوستو، ادا جعفری کی غزل میں ہمیں رمزیت بڑے لطیف اور نازک انداز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ زندگی کے بڑے گہرے تجربات کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کرنے کا سلیقہ جانتی ہیں۔ مثلاً لکھتی ہیں: معلوم تو ہم کو بھی تھا ہے آسرا جی کا زیاں، معلوم تو ہم کو بھی تھا ہے آسرا جی کا زیاں، یہ ناتواں سا رابطہ دل کو مگر اچھا لگے۔ ایک اور جگہ لکھتی ہے: وہ اس قدر قریب تھا، وہ اتنی دور کیوں ملا، جو پوچھ لے تو کیا کہوں، کوئی جواب لے چلوں۔ ادا جعفری کی غزل کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ ان کی تقلید کی جانے لگی، اور دیگر شاعرات نے نسائیت کو یعنی نسوانیت کے جذبات کو اپنی غزلوں میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ ادا جعفری کی غزل ہمارے عہد کی ایک ایسی غزل ہے کہ اس میں نسوانی لب و لہجہ، نسوانی جذبات کا بھرپور اظہار بھی ملتا ہے، اور پڑھنے والا اس خیال کو اپنے سے قریب تر محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان کی غزل میں جو چاشنی اور رچاؤ ہے وہ ان کا خاصہ ہے۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، اور بڑی مشہور غزل ہے جس کو بڑا گایا بھی گیا، کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ ادا جعفری کی شاعری کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ ان کے ہاں اقبال، جگر مراد آبادی اور فانی بدایونی جیسے شعراء کے اسلوب بیان اور طرز فکر کا انداز بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ منظر نگاری اور ترنم کا پہلو بھی ان کے ہاں نمایاں ہے۔ مثلاً ترنم کے حوالے سے ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، وہ سماعت کیجیے گا: ڈھل کے آنسو ڈھل کے، چھلکے چھلکے ساغر چھلکے،
دل کے تقاضے ان کے اشارے بوجھل بوجھل ہلکے ہلکے۔ اس کے علاوہ اقبال جیسے عظیم شاعر کے اثرات ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، کمیاب ہیں لیکن وہ جہاں سوز نگاہیں، بڑھ کر جو کمند انجم و خورشید پہ ڈالے۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں، مجھے نگاہ خرد آشنا سے شکوہ ہے کہ ہو سکی نہ شعور نگار سے دو چار۔ جگر مراد آبادی کا رنگ تغزل بھی ہمیں ان کے ہاں جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً لکھتی ہیں، سامنے بے نقاب بیٹھے ہیں، وقعت حسن و مہر و ماہ گئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھ لیا، عشق کی جرت نگاہ گئی۔ ادا جعفری کی شاعری میں کہیں کہیں مایوسی اور نا امیدی کے پہلو بھی نظر آتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ امید کا جذبہ بھی کار فرما نظر آتا ہے۔ وہ قدیم طرز اسلوب اور طرز فکر پر بھی تنقید کرتی ہے۔ مثلاً لکھتی ہے، نقش بر آب ہے وابستگی حسن و شباب، نگہت گل کی طرح عشق ہے پابند ہوا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ لکھتی ہے، منزلیں اور بھی کتنی ہیں محبت کے سوا لوح آزاد، منزلیں اور بھی کتنی ہیں محبت کے سوا روح آزاد گرفتار سلاسل کیوں ہو، روح آزاد گرفتار سلاسل کیوں ہو۔ اس کے علاوہ یاس، مایوسی اور نا امیدی کا اظہار ان کے ہاں جگہ جگہ پہ ملتا ہے۔ مثلاً لکھتی ہے، میں نے گلریز بہاروں کی تمنا کی تھی، مجھے افسردہ خیالوں کے سوا کچھ نہ ملا، جگمگاتے ہوئے تاروں کی تمنا کی تھی، چند سہمے ہوئے سایوں کے سوا کچھ نہ ملا، میں نے موہوم امیدوں کی پناہیں ڈھونڈیں، شدت یاس میں مبہم سا اشارہ نہ ملا۔ ادا کی شاعری میں موجودہ حالات سے نفرت اور بیزاری کا پہلو بھی نمایاں ملتا ہے۔ وہ اپنی مایوسی اور یاس کے ہر نقش پر امید، آرزو اور ارادے کی ضرب لگاتی ہے۔ وہ مایوسی کے طلسم کو توڑتی ہیں اور لکھتی ہیں، حوصلے اور نئی شمیں جلائیں گے ابھی، نئے راہی نئی منزل نیا سامان سفر، نئے پیمان نئے عزم نئی شان سفر۔ ادا جعفری کے فن اور فکر کے حوالے سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری اپنی کتاب ادا جعفری فن اور شخصیت میں لکھتے ہیں، اور یہ طویل اقتباس آپ کو ادا جعفری کے فن اور فکر کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان کے اسلوب شعری پر جتنا سایہ کلاسیکی رنگ کا ہے، اس سے زیادہ گھنا سایہ جدید کا ہے۔ دونوں سائے ان کی رومانیت کے تابع رہ کر ایک دوسرے کا ساتھ تھامے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہیں۔ ادا جعفری کی رومانی مزاج کا فیضان خاص یہ ہے کہ وہ ان پر کسی عالم اور کسی رنگ میں بھی یاس و بے دلی کی کیفیت طاری نہیں ہونے دیتا۔ نیکی و بدی، تیرگی اور روشنی اور طاقت اور کمزور کے مارکوں میں وہ بڑے حوصلوں کے ساتھ نیکی اور روشنی اور کمزور کی طرفداری کرتی ہے۔ شکریہ۔